ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری گھروں کی ساسیں ہمارے بہوؤں کو بہت ستاتی ہیں، اور اکثریت کا حال یہی ہے۔ اس میں معاشرے میں ایسے بھی ہیں جہاں بڑی محبتیں ملتی ہیں، لیکن اکثر ان کا حال یہ ہے کہ ساس بہو کو ستاتی ہے، اور اس ستانے کا نتیجہ کیا ہے؟ گھر کا پورا ماحول ڈسٹرب۔ اس میں مرد پستا ہے، وہ ایک طرف دیکھتا ہے میری ماں ہے، ایک طرف دیکھتا ہے میری بیوی ہے۔ وہ ماں کا ساتھ دیتا ہے تو بیوی میں ظلم ہوتا ہے، اور بیوی کا ساتھ دیتا ہے تو ماں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ یہ بیچارے بہت سارے مرد مجھے اپنی داستانیں سناتے رہتے ہیں کہ لگا جناب میری ماں اور میری بیوی میں آپس میں تناؤ ہے اور میں پستا رہتا ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب لڑکا کہتا ہے جو ہی میں شام کو گھر جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اب نہ جانے گھر میں مجھے کیا کیا سننا پڑے گا۔ تو یا تو بیوی سے سننا ہے یا ماؤں سے سننا ہے۔ کاش ساسوں تک یہ میسیج پہنچ جائے کہ تم انڈائریکٹلی اپنے بچوں کو برباد مت کرو۔ انڈائریکٹلی جب کوئی ساس اپنی بہو کو ستائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ٹینشن کریٹ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے جب اس کی بیوی ستائی جائے گی وہ اپنے شوہر کو کہے گی، شوہر کو نہیں کہے گی، کم سے کم ٹینشن میں رہے گی، وہ خوش نہیں رہے گی۔ شوہر جب آئے گا وہ کہے گا زنان صحیح نہیں، میری بیوی ٹینشن میں ہے، وہ کو ٹینشن میں آئے گا، وہ کریٹ کیے ہے بیوی۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں بہت معمولی چیزوں کا، بلکہ یہ ہے چمچا کون چلائے گا، بس صرف پاور کس کے ہاتھ میں رہے گا، اسی وجہ رہے گا۔ ہم ایسے گھروں کو بھی دیکھتے ہیں جن گھروں میں سب کچھ ہے، عالی شان بلڈنگ ہے، بہترین مکان ہے، جناب میٹنگ کو بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے، مگر بس معمولی باتوں میں ساس کے ذریعے سے بہو ستائی جا رہی ہے، بیوی بہو کے ذریعے۔ یہ ساس یہ سوچے جب میں بہو تھی تو میرے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا، کم سے کم میں وہ نہ کروں۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے اگر اس کو ستایا گیا تو کم سے کم اس کے سامنے تو تجربہ ہے کہ جب تم خود بہو تھی تم کیا چاہتی تھی کہ تمہاری اس وقت زمانے کے ساتھ تمہارے ساتھ شفقت کرے، وہ شفقت تم کے ساتھ کرو۔ اور فارمولا اس کے لیے بہت آسان ہے، ہر ساس یہ سوچے کہ میری بیٹی دوسرے گھر میں ہے، میں کیا پسند کروں گی، میری بیٹی کے ساتھ وہاں کیا ہونا چاہیے، جو تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کر رہی ہو وہی اپنی بہو کے ساتھ۔ سچ بات یہ ہے جس گھر میں ساس اور بہو میں آپس میں محبتیں ہیں وہ گھر رحمتوں والا گھر ہوتا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے وہاں آدمی، کہتا ہے جناب میں شکر پڑھتا ہوں ان دونوں کا آپس میں اتنی محبت ہے اور اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جن گھروں میں یہ ٹکراؤ چل رہا ہے وہاں کے مرد، بوڑھا باپ الگ پریشان اور نیچے والا الگ پریشان۔ اس کے لیے ساس کو بھی اخلاق سیکھنا ہو، بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ آج تم اس بہو پر ظلم کر رہی ہو، کل کو جب تم بسترے میں بیٹھ جائے گی اسی کو تجھ سے خدمت لینی ہے، اس وقت یہ تجھے پوچھے گی نہیں۔ چنانچہ ایسی بھی ساسیں ہم نے دیکھی ہیں کہ بڑا بھائی نے اسے پوچھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں پوچھا؟ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے اس سے پوچھے اس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، وہ کیا کرنا اس کا۔ بہت ساری ساسیں ایسی ہیں جو اپنی نادانی کے نتیجے میں بیٹے کو کہیں گا لگائے بھلائی میں تجھ پر قربان، اور یہ قربان بولتے بولتے اس کے لیے کانٹے بولتی ہے، بولا گئے بلاگائے رچب، اور ادھر سے ایسی حرکتیں کرے گی جس کے نتیجے میں اس بیٹے کے لیے چاروں طرف سے مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ذہنی ٹینشن الگ، جسمانی پریشانی الگ، تناؤ الگ، اور یہ سب ماں کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ کاش ماں وہاں شفقت کا وہ معاملہ کرے جو اسے کرنا چاہیے، تو ہمارے گھروں کا بہت سارا نظام صحیح ہو جائے گا۔ اچھی طرح سے اپنی عورتوں تک یہ پیسے پہنچائیں کہ گھروں میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، رویوں کا ظلم، باتوں کا ظلم، اور اس میں زیادہ تر ہوتی زبان استعمال ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ساس و بہو میرے پاس آئے، لڑکا بھی ساتھ تھا، وہ بیچارہ رو رہا تھا، تو بہو داستان سنا رہی ہے اپنے ساس کی، وہ کہتی ہے یہ بچھو ہے، بچھو یہ بچ۔ وہ ساس بیٹھے دیکھ رہے تھے، کہنے لگا سکو ظلم چھوئی سے میں بڑے چھن کو آج کس کے زمانہ میں والسے میں گارا سوال ہی چھن بگا تھا گارا سے۔ کہتا ہے میں سڑک پر رہنے کے لیے تیار ہوں، اس بچھو کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تمام لوگ سے وہ لڑکا جو ہے وہ بھی شرمندہ، میری ماں کو بچھو کہا جا رہا ہے، اسی شہر کی اور ساتھ میں پڑھی لکھی، وہ کسی کالج میں پرنسپل بھی رہی ہے، اور آپ بڑھاپے میں تھے، اس کی بیوی نے اس کے ساتھ بہو نے کہا یہ بچھو ہے، بچھو۔ بہرحال اپنی ماؤں تک جن کے رشتے ہو گئے ہیں اپنی ماؤں سے کہیں کہ اماں تمہارا احترام مجھ پر لازم ہے، مہربانی کر کے اس خاتون پر ظلم مت کرو، اس لیے اگر تنہائی میں اس کا آنسو نکل گیا اور وہ آنسو تم کو سکون کا ساتھ نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے بہت ساری عورتوں کے بڑھاپے کی بیماریوں کی وجہ
بہت ساری عورتوں کے بڑھاپے کی بیماریوں کی وجہ وہ ظلم ہوتا ہے جو ظلم اس نے بہو پر کیا ہوتا ہے. اس وقت سمجھ میں نہیں آتا اور بڑھاپے میں مصیبت میں پھنس جاتی ہے. اور بعد میں یہ بہو یا تو خدمت کرتی ہے بے دلی سے اور یا پھر پوچھتی بھی نہیں ہے. بعد میں یہی ساس کہتی ہے اپنا بیٹا بھی مجھے نہیں پوچھ رہا تو اجنبی بیٹی مجھے کیا پوچھے گی. پھر ہم کو فون کرتے ہیں. مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک خاتون کہتی ہے میں مفتی صاحب سے پوچھوں گی میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. میں نے کہا مفتی صاحب سے کیا پوچھیں گے، پہلے تم بتاؤ تم نے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا کر رکھا ہے، اس کے بعد پھر مفتی صاحب سے پوچھنا کہ میرا بیٹا جو کچھ کر رہا ہے. بیٹا کیا کہتا ہے، کہہ رہا ہے میں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ رکھ ہی نہیں سکتا. وہ کہتی ہے میرا بیٹا ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو صاحب آپ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ آپ کی بہو آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کرے رویے صحیح ہو جائیں. بس یہ بات خاص طور پر سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی تھی.